پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 47، 48، 49 ان کی وضاحت چل رہی تھی، اور ان آیات کا جو سلسلہ تقریباً 53 یا 54 آیات تک جاتا ہے، ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے انہی آیات سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی، لیکن جب عمل کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھر ان میں سے ایک جماعت اعراض کرتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، عمل سے پیچھا چھڑا لیتی ہے۔ اس کے بعد یعنی اس اقرار کے بعد وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مؤمنین نہیں ہے، یعنی ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور مزید ان کا نفاق کب ظاہر ہوتا ہے؟ اس وقت مزید ظاہر ہو جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ تمہارے معاملات، تمہارے درمیان جو مسئلہ ہے اس کا حل نکال دیں، اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو وہ لوگ کیا ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آتی۔ ان باتوں کی وضاحت ان آیات کی وضاحت ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ان کی جو غلط ان کا طریقہ ہے، جو ان کی نافرمانیاں ہیں یا ان کی جو بدسلوکیاں ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ مصلحت پسند ہیں، یہ لوگ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اسی چیز کو مانتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں ان کا فائدہ نہ ہو یا جہاں ان کا نقصان ہو، دونوں صورتوں میں، جہاں ان کا فائدہ نہ ہو، جہاں ان کا نقصان نہ ہو، وہ لوگ ان جگہوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مسلک جو ہے وہ مصلحت پسندی ہے، نہ کہ ان کا مقصد، ان کا مسلک حق قبول کرنا ہے۔ تو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس ان کا کوئی حق بنتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کا کوئی حق بنتا ہے، یعنی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پاس آنے سے ان کا کوئی فائدہ ہوگا، یہ صورتحال ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ان میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، حق انہی کے پاس ہے اور فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا، تو یأتوا الیہ، آتے ہیں اس کی طرف، یعنی اس فیصلے کی طرف آتے ہیں، اس مسئلے کی طرف آتے ہیں، یا رسول کی طرف آتے ہیں۔ دونوں تفسیر علماء نے کی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے حق ان کے لیے ہے، یعنی جس مسئلے کا ان کے درمیان میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، کہ کسی منافق کا کسی یہودی کے ساتھ کسی زمین کے بارے میں اختلاف تھا،
چونکہ یہودی حق پر تھا اس لیے اس نے کہا چلو ہم یہ فیصلہ ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن یہودی جو منافق تھا، جس کا نام بشر نام تھا شاید، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یعنی یہودی کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ اور یہ بات واضح ہے اور آج بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے اس کے درمیان، اس کے یہاں حق کے ساتھ فیصلہ ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ مومن ہے اس کا بھی انصاف اسلام دیتا ہے، اور اس کے خلاف اگر ایک منافق، ایک کافر بھی ہے، ایک یہودی بھی ہے، تو اسلام وہاں بھی اپنا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے مومن ہے تو اس کی طرفداری کرے گا، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہود، خصوصاً اس وقت کے یہود یا آج جو ہمارے یہاں کوش بنے ہوئے ہیں، جو کچہری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے تو عموماً حق کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی ناحق تو یہ ہوتی کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شرعی قانون کے اوپر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں فیصلوں کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ قاتل وہاں پر صاف صاف بچ جاتا ہے، اور جو مقتول ہوتا ہے وہی وہاں پر مجرم گردانا جاتا ہے، جیسا کہ عدالتوں کو تو قاتل خرید لیتے ہیں، جیسا کہ یہ مشہور معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا کہ اولاً تو یہود جو فیصلہ کرتے، انہوں نے اپنے دین کے اندر تحریف کر دی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں رشوت وغیرہ دے کر کے آسانی سے، خصوصاً جب معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے مسلمانوں کا ہو، جن کے بارے میں ان کے دل کے اندر حسد اور بغض اور نفرت پھیلی ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں تو بڑی آسانی سے وہ غلط فیصلہ کر دیتے، اس لیے وہ وہاں پر فیصلہ لے جانا چاہا۔ لہذا یہاں پر اس مسئلے کو ساتھیوں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان جس کا اپنا مسئلہ ہو، خاص طور پر اگر وہ مسئلہ خصوصاً دینی ہے، تو اس مسئلے کو کسی بھی صورت میں یہ جو وضعی قانون کے کورٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر لے جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ یقیناً شریعت کے خلاف ہوگا۔ اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا بھی ہے جو شریعت کے موافق ہے، تو اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ شریعت کے موافق ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایسے سمجھا ہے، پھر بھی وہ غلط ہوگا۔ جس طریقے سے کوئی آدمی ایک عالم نہیں ہے یا دنیا کے لحاظ سے ایک انسان ڈاکٹر نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایسی دوا بتاتا بھی ہے جو برابر ہو، پھر بھی گورنمنٹ کی نظر میں مجرم مانا جائے گا کہ اسے حق نہیں ہے بتانے کا، یہ اندازے سے بتا رہا ہے۔ تو وہ لوگ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے بھی تو اس لیے نہیں ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کو انہوں نے اچھا سمجھا ہے، نہ کہ شریعت کی اتباع میں۔ تو اولاً تو ان کا یہ فیصلہ شریعت کے 100% خلاف ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ان عدالتوں کو بڑی آسانی سے سفارش کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے خرید کر کے حق کو ناحق اور ناحق کو حق کیا جا سکتا ہے، جس کا انکار دنیا میں اس وقت کوئی نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں اس کا انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ بات آپ اعلان کہیں تو آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر ہر طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے وکلا حضرات جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہی ہیں اسی بات کو کہ جھوٹ کو کہے سچ ثابت کیا جائے، سچ کو کہے جھوٹ ثابت کیا جائے۔ یہ وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہ حق کو کس طریقے سے حق ثابت کیا جائے اور مظلوم کا حق کیسے دلوایا جائے۔ یہ صورتحال وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کو کس طریقے سے سچ ثابت کر دیا جائے اور جھوٹ کو کس طریقے، سچ کو کس طریقے سے جھوٹ، یہی ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر اسلام کے پاس، رسول کے پاس آنے میں حق ان کے پاس ہے،
یا اس مسئلے کے بارے میں حق ان کے پاس ہے تو کیا ہوگا؟ یاتو الیہ مذعنین، تو اس کے پاس طرف یعنی اس مسئلے کو لے کر کے یا رسول کی طرف آئیں گے بڑے ہی مذعنین کہتے ہیں، یعنی تابع فرمان ہو کر کے، بڑی ہی جو ہے اس طریقے سے آئیں گے کہ گویا وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے قبول کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی اذعان کے معنی ہوتا ہے قبول کرنا اور تابع بن جانا۔ تو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، تو اگر اس بارے میں حق ان کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، حق ان کے بارے میں ہو، اور اگر حق ان کے بارے میں نہ ہو، چاہے ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو یا ان کا نقصان ہو، ان دونوں صورتوں میں وہ رسول کے پاس یا رسول کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شریعت آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 3 وجوہات بیان کر رہا ہے، اور تینوں وجہیں سراسر کفر ہیں جو اسلام سے نکل جانے کے سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وفی قلوبہم مرض، آخر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ مؤید ہے، وحی سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ رسول کے پاس اپنا فیصلہ لانے کے لیے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ یا وہ ایک مفتی جو بالکل کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے سامنے قرآن اور حدیث ہے، یا کم سے کم جس مسلک کا وہ تابع ہے اس مسلک کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب یہ چیز لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا اسی راستے میں سے ہوگا، تو آخر لوگ اس کے پاس جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ قرآن مجید 3 بیان کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے ہٹ کر کے چوتھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ یعنی مرض سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں منافقین اور یہود کے بارے میں جہاں مرض کا لفظ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2 معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایک معنی میں تو حسد کے معنی میں ہے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ نفاق کا معنی ہے۔ تو افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کہ ان کا اسلام انہیں مجبور کرے کہ وہ فیصلہ اپنا رسول کے فرمان کے تابع کر دے۔ ان کے اندر یہ ایمان پایا ہی نہیں جا رہا ہے، اس لیے وہ رسول کے مقابلے میں کسی اور کو قبول کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے فیصلے کی طرف نہیں آتے، اسے قبول نہیں کرتے، آیا وہ لوگ ان کے دلوں کے میں اسلام ہے ہی نہیں؟ بظاہر انہوں نے یا اس مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھا نہیں، اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہے، تو افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا اسلام قرآن کے اوپر اور رسول کے اوپر یقین اور اعتماد ہے ہی نہیں، ان کا یعنی یہ ان کا ایمان نہیں ہے کہ قرآن میں جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، قرآن میں جو فیصلہ ہے اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن میں جو فیصلہ ہے اگرچہ بظاہر ہمارا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے فرض ہی فرض ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہم لوگ اپنے کھیت کے بارے میں، جو ہمارے کھیت تھے اس کو ایک اعتبار سے ہم بٹائی پر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے ہمیں منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت رفاعہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فرمایا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ ہے ایمان ساتھیوں، کہ بظاہر جس چیز سے اللہ منع فرمایا ہے اس میں ہمارا زیادہ فائدہ رک جانے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی اگرچہ بظاہر ہم کو وہاں نقصان ہو رہا ہے،
لیکن ہم چونکہ قرآن کی اتباع کر رہے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، لہذا ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اگرچہ بظاہر ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ یعنی وہ منافق ہیں، حقیقت میں ان کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ہی نہیں۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امرتابو، یا وہ لوگ ایمان تو لائے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، صبح کو پڑھتے بھی ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھاتے بھی ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان دل میں اتنا جاگزین نہیں ہوا ہے کہ اس کے اوپر یقین ہو۔ رسمی طور پر چلے آئے کہ ہاں قرآن کی تقدیس کی جاتی تھی، اس کو چوما جاتا تو وہ بھی چوم لیا کرتے ہیں۔ رسمی طور پر یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن گھر میں جزدان کے اندر لٹکا دیا جائے وہ باعث برکت ہے۔ رسمی طور پر سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک کسی کے ہاں میت ہو جائے تو قرآن خوانی ہو جائے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، اس لیے بڑی آسانی سے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو امیر تابو، یا کیا وہ شک میں ہے اس معاملے میں، رسول کے معاملے میں، کہ کیا یہ اللہ کا رسول فعلاً اللہ کا رسول ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یا دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تو شک میں نہیں ہے، اس بارے میں شک میں ہے کہ رسول کی جو دعوت ہے، رسول جو دعوت دے رہا ہے، وہ دعوت اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ مصلحت پسندی کے اندر، اپنی مصلحت کوشی کے اندر اپنے دین حق کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی بعض کام غیر مسلموں کی مراد کے مطابق کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں مٹا دیا جائے گا، ہم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہم اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اگر ہم ایسے نہیں کیے تو اسلام زندہ ہی نہیں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ امرتابو، کیا وہ لوگ اس بارے میں ریب اور شک کے اندر مبتلا ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کیا وہ ڈر رہے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے بارے میں ظلم سے کام لیں گے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں حسن ظن کے نہیں بلکہ سوء ظن کے شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کے حاکم اور دنیا کے ظالم بادشاہ کے اوپر قیاس کیا کہ جیسے اس کے پاس جانے میں ڈر رہتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے ہمارے مخالف سے راضی ہو کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے۔ ظاہر بات ہے یہ تصور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں رکھنا ایک کفر ہے، کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حق ہے، اور حق ہی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ حق کہیں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے یہود کے پاس اپنا فیصلہ لے جا رہے تھے، طاغوت سے اپنا فیصلہ کروا رہے تھے، اس کی تین وجہ ہو سکتی ہے، اور تین میں سے جو کوئی بھی وجہ ہو یہ کفر ہے، گویا کہ وہ ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور وہی ظالم ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کی صفت بیان کی، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بیان کی کہ وہ زبان سے ایمان اور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ بیان کی کہ جب کسی بارے میں فیصلہ کرانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسلامی نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے پاس آنے کے بجائے کہاں پر جاتے ہیں؟ غیر اسلامی نظام کے پاس جاتے ہیں، یہود اور کعب بن اشرف کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آخر
یہ منافقین کی نشانی ہے تو مؤمنین کی نشانی کیا ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے واضح فرمایا ہے، انما کان قول المؤمنین، ایسے موقع پر انما کان، بلا شبہ، کان قول المؤمنین، کان القول قول المؤمنین، مؤمنین کا قول یہ تھا، مؤمنین کا کہنا ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، تو کیا کہنا چاہیے مومنین کو؟ ان یقولوا، یہ ہے قول المؤمنین، یہ قول المؤمنین ہے، یعنی بلا شبہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مومنین کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے، تو ان کا قول کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، یہ بس یہی چیز ان کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ فلاح کامیابی۔ کامیابی اصل کیا ہے؟ کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے اور جو فائدے کی چیز ہے اسے حاصل کرے، یہی ہے اصل کامیابی۔ تو گویا وہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جیسے سنتے ہیں، وہاں پر یہ نہیں رہتا کہ ہمارے فائدے کی ہے تو ہم قبول کریں گے، فائدے کی نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے، نہیں، ہم یہ دیکھیں گے ارے اس کا کیا فائدہ ہے، اگرچہ نقصان نہیں ہے لیکن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم وہاں پر چلیں جہاں ہمارا فائدہ ہو، جہاں برابر سرابر کا معاملہ ہو وہ نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں ہمارا فائدہ ہی فائدہ، مصلحت کوش جو لوگ ہوا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فوراً وہ کہہ دیتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے، یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، سمعنا واطعنا۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جا رہی ہے، جیسا سورہ بقرہ کے آخر میں سنا گیا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو انما کان قول المؤمن اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اور رسول مومنین کی بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی ہے۔ مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان رسول فیصلہ کر دے، تو اس کے علاوہ ان کی بات کچھ اور نہیں ہوتی ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، واولئک هم المفلحون۔ اس کے بعد والی آیت میں تبارک و تعالی کامیابی کے اصول بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کیا ہے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کامیابی کے لیے یہاں پر اس آیت میں 4 منزلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت صرف کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اس کے رسول کی بھی اطاعت پائی جائے، اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، دونوں ایک الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جس طریقے سے صرف لا الہ الا اللہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ضروری کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ دونوں کہے، ایسے ہی صرف اللہ کی اطاعت سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ رسول کو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے، اور رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے تقوی کے معنی بھی خوف کے آتا ہے اور خشیہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں علماء نے 2 اعتبار سے فرق کیا ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے رکھا کہ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس سے پہلے اس سے جو گناہ ہو چکے ہیں، آج سے پہلے جو اس سے غلطیاں ہو چکی ہیں،
ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ جو اسے کام کرنا ہے اس بارے میں اللہ کے مخالفت سے ڈر رہا ہے، بچ رہا ہے، یہ ہے اصل میں۔ دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یخشى اللہ کا جو تعلق ہے وہ باطن سے ہے، اور یتقی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، اس لیے خشیہ دل کی وہ کیفیت کا نام ہے کہ اسے کیا خطرات پیش آ رہے ہیں اس سے اس کا دل کانپتا رہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزہ رہتے ہیں، گویا یہ خالص دلی کیفیت ہے۔ تو وَمَن وَيَخْشَ اللَّهَ، گویا کہ یہ باطن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور اپنے ظاہر کو بھی شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ تو گویا یہ جب ہوا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا کامیابی کی یہ چار زینے ہیں، جو انسان اسے اختیار کر لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ مجھے امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کی صحت واللہ عالم، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس ایک رومی آتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، آسمانی صحیفے بھی پڑھے ہیں، لیکن ایک مسلمان قیدی کی زبان سے جب ہم نے یہ آیت سنی ہے تو ہم نے سمجھا کہ اصل کامیابی کا راز اسی کے اندر موجود۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض، یہ تھوڑا سا قصہ محل نظر بھی ہے لیکن چونکہ علماء نقل میں نے اسے نقل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گویا کہ فرائض کے اوپر بھی عمل کرے، اور رسول ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے اوپر بھی چلے۔ سنتوں کا یہ معنی نہیں کہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں کی جو سنتیں ہیں ان میں بہت سی چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ داڑھی ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، لیکن فرض ہے، لیکن یہ تو فرض ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ گویا اللہ کی بھی اطاعت کرے اور رسول کی بھی اطاعت کرے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ماضی میں جو کچھ اپنے گناہ کر چکا ہے اس کا دل میں خوف رہے کہ کہیں ہمیں اب دوبارہ اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَيَتَّقْهِ، اور مستقبل میں وہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقط فاز، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اس آیت کے اندر کامیابی کا ایک بہترین اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین، چونکہ درمیان میں مومنین کا ذکر کر دیا تھا لیکن سلسلے کلام منافقین کے بارے میں ہو گئے 5 منٹ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کی کوشش بھر قسم کھانا، یعنی اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جتنی سخت قسم کھائی جا سکتی ہے، جتنی تاکیدی قسم کھائی جا سکتی ہے اتنی تاکیدی قسم کھاتے ہیں وہ۔ اور ظاہر بات ہے ایسی قسمیں کھانے والا عموماً وہ سچا نہیں ہوتا۔ تو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، ایسی قسمیں کہ اپنے قسموں کی کوشش پر ہوتی، یعنی پوری کوشش پر ہوتی ہے قسم کھانے کی، جسے ہم کہتے ہیں قسموں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ کس بات پر؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو وہ نکل پڑیں گے۔ کس لیے؟ جہاد کے راستے میں نکل پڑیں گے، آپ کے فرمان کی اطاعت میں نکل پڑیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ حکم دیجیے آپ،
لیکن جب حکم آتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لئن امرتہم لیخرجن، آپ اگر ان کو حکم دیں گے تو وہ نکل پڑیں گے. آپ کہیے کہ لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ. اسی لیے علماء کہتے ہیں طاعت کے کام پر قسم نہیں کھانی چاہیے. اطاعت کے کام پر اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا، یعنی قسم نہ خود نماز نہیں پڑھو گے. اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نظر ماننے سے، خاص طور اطاعت کی نظر ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے. شریعت نے اطاعت کی نظر ماننے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ بغیر شرط کے کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقسموا، قل لا تقسموا، کہہ دیا کہ نہیں قسمیں نہ کھاؤ آپ. اس لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت جو ہے وہ معروف ہے. تم جیسی اطاعت کرتے ہو، جیسے نکل پڑو گے، سب کو معلوم ہے. تمہاری پچھلی تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ تم کیسے ہو، یا تمہارے حالات بتا رہے ہیں کیسے ہو. طاعت المعروفہ، تمہاری اطاعت معروف ہے. جیسے کہا جا رہے بھائی معروف مال، ہم جانتے ہیں کیسے ہو، تم کیا کرو گے، تم اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حال ہم کو معلوم ہے. وہی چیز ہے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ. طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت شعاری کیا ہے؟ وہ معروف ہے. بعض علماء نے کہا کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بات کو صاف کرنے، بلکہ طاعت معروفہ، ایسی اطاعت کرو. عملکم شعارکم طاعت معروفہ، تمہارا ایسا عمل ہو اپنی اطاعت سے تم ثابت کر دو کہ ہاں نکلنے کے لیے تیار ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی خبر رکھتا ہے. یعنی اگر تم جھوٹے قسمیں کھاؤ گے تو اس سے تو مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول سے دھوکہ دے دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اپنے نبی کو کہ انہیں کیا دیے، بتائیے کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تمہاری اطاعت ہونی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے، یہ تتولو ہے، اگر تم نے اطاعت سے اعراض کیا، پیٹ پھیرا، جیسا کہ اب تک کرتے آئے رہو، جب تک کہ اب تک تمہارا طریقہ رہا ہے، تو فَإِن تَوَلَّوْا، تو یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، رسول کے اوپر وہ ذمہ داری ہوگی جو ذمہ داری اس پر رکھی گئی ہے. علیہ ما حمل، یعنی رسالت کا پہنچا دینا، اللہ کے پیغام کا پہنچا دینا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے. وہ تمہارے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں اطاعت کی ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرتے ہو تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور یاد رکھو تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تمہارے اوپر لادی گئی ہے، جو ذمہ تمہارے اوپر لادی گئی ہے، گویا اس سے متعلق تم سے قیامت دن سوال ہوگا. اور یاد رکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ اصول ہے کیا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو تہتدوا، یہی ہدایت کا راستہ ہے. ساتھیوں یہ بڑا اچھا قاعدہ، قرآنی قاعدوں میں سے ایک بہترین سے قاعدہ ہے، اصول میں سے بہترین اصول ہے کیا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اس یہ اپنے درمیان ایک مکمل کتاب کا معنی رکھتا ہے اگر آپ غور کریں تو، اور یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کہاں پر ہے؟ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. بس اس سے ہٹ کر کے چاہے دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، اخلاقی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہدایت کہاں پر ہے؟ رسول کے پاس ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بنے گا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے پاس واضح پیغام پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.
रसूल इसके अलावा कोई और चीज का जिम्मेदार नहीं है। ये चंद बातें थी साथियों जो आपके सामने रखी गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने रसूल और अपनी शरीयत का मुत्तबे बनाए और उसके ऊपर हमें और आपको राज़ी कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। अब्दुल सलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।